بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے تمام لوگوں کا بہترین طریقے سے خیال رکھے ہوئے ہوں گے۔ ہم نے آپ کو بہت سارے ڈرامے دکھائے، اور بلکہ ہم نے نہیں، بہت سارے چینلوں نے آپ کو بہت سارے ڈرامے دکھائے، اور بہت ساری سٹوریز تھیں جن کے اوپر آپ نے لاکھوں اور ہزاروں اور کروڑوں کے ویوز دیتے ہیں، اور روزانہ آپ کا کوئی نہ کوئی فیوریٹ ایکٹر جو ہے وہ کسی نہ کسی رول کے اندر آپ کو کسی ڈرامے میں نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں اب نہیں رہے، بہت ساری سیلیبریٹیز اور ان کی جو زندگی ہے وہ بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، اور اس کا ایک سب سے بڑا پہلو ہوتا ہے ایجوکیشن۔ وہ پڑھے لکھے بھی ہیں کہ بس ایویں بھاگتے جمپ لگایا اور کیمرے کے سامنے آپ کے سامنے لینڈ ہو گئے۔ تو ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ آج کچھ سیلیبریٹیز کے بارے میں بتائیں کہ جو بہت ہی اچھی، جن کا تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو بس کالج ڈراپ آؤٹس کے لیں وہ لسٹ میں بھی شامل ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنید جمشید سے کون واقف نہیں تھا؟ جنید جمشید انتہائی سے کہتے ہیں ٹیلنٹڈ قسم کی ایک شخصیت تھے۔ ان کی زندگی کے دو ہاف ہیں، ایک ہاف جو بالکل سیلیبریٹی والا، اور دوسرا ہاف بھی تھا سیلیبریٹی والا ہی، لیکن ظاہر ہے اس کے اندر ان کا مذہبی رجحان جو ہے وہ بالکل شفٹ ہوا، اور وہ اپنی شوبز کی دنیا کو چھوڑ کے اور دین اور اللہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ وہ سعودی عرب میں پیدا ہوتے ہیں جنید جمشید صاحب، اور جنید جمشید نے وہاں پہ جو ان کی ایک یونیورسٹی ہے جو ینبو البحر کے نام سے یہ ایک انسٹیٹیوٹ تھا سعودی عرب میں، وہاں پہ انیشیل ایجوکیشن انہوں نے وہاں پہ حاصل کی۔ ان کا ارادہ تھا کہ یہ پاکستان ایئر فورس کو جوائن کریں، لیکن ایسا ہو نہ سکا کیونکہ ان کی آئی سائٹ بہت ویک تھی۔ خیر، تو اس کے بعد ہی کیم ٹو لاہور، یو ای ٹی میں انہوں نے انجینئرنگ کی۔ بھائی جان ایک شعبے اور پیشے کے اعتبار سے انجینئرنگ کے میکینیکل انجینئرنگ انہوں نے کی ہوئی تھی۔ تو یہ جنید جمشید صاحب تھے، بہت ہی پڑھے لکھے آدمی تھے۔ اس کے بعد اگر آپ نے دیکھا ہو تو بہت خواتین سیلیبریٹیز میں سب سے بڑی سیلیبریٹیز کا نام اگر ہم گننا شروع کر دیں تو ماہرہ خان آئیں گی، ہے نا، سب کی پسند۔ تو ماہرہ خان جو ہیں یہ انہوں نے پراپر اپنا، ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بڑا بہترین ہے۔ انہوں نے کراچی سے ہی سارا ارلی ایجوکیشن، او لیولز اے لیولز جو تھا وہ کراچی میں کیا۔ فاؤنڈیشن پبلک اسکول ہے کراچی کے اندر، وہاں سے، اور پھر یہ یو ایس موو ہو گئی، اسٹیٹس چلی گئیں۔ وہاں پہ انہوں نے سدرن کیلیفورنیا یونیورسٹی جو ہے وہاں سے انہوں نے ایجوکیشن کا جو بیچلرز ہے اپنا وہ وہاں سے کیا۔ بیچلرز تک ہمیں ریسرچ بتاتی ہے کہ اس کے بعد وہ کنٹینیو رکھ پائیں یا نہیں رکھ پائیں، وہ شاید ابھی تک ڈسکور نہیں ہو سکا، لیکن انہوں نے پراپر بیچلرز کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے واپس آ کے کام کیا شوبز میں۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ انہوں نے اپنے کیریئر کے درمیان جو ایجوکیشنل ایئرس تھے اس میں انہوں نے انٹرنشپس بھی کیں، چھوٹی چھوٹی کیشیئر کی جابس بھی کرتی رہیں تاکہ اپنے جو ایکسپینڈیچر ہیں ان کو میٹ کر سکیں۔ تو یہ تھیں ماہرہ خان۔ اب آتے ہیں جی حمزہ علی عباسی، میں چاروں کو مکس کر کے بی بی ایک بندہ کر کے آپ کو پریزنٹ کرتے جائیں۔ تو حمزہ علی عباسی بڑے ٹیلنٹڈ آدمی ہیں، ہارٹ تھروب رہے جب تک ان کی شادی نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر کئی لڑکیوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ حمزہ علی عباسی صاحب جو تھے وہ تھیٹر میں انٹرسٹ تھا ان کا اپنے سٹارٹ سے ہی۔ سو انٹرنیشنل افیئرس کے اندر ان کی ڈگری ہے ماسٹرس کی، اور انہوں نے اپنی جو ارلی ایجوکیشن ہے وہ اس کے بعد انہوں نے جو قائد اعظم یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ان کی ڈگری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سی ایس ایس اٹیمپٹ کیا، انہوں نے سی ایس ایس کوالیفائی کیا، سی ایس ایس پاس کیا، لیکن جیسا کہ بچپن سے ہی ان کے اندر وہ تھا شوق اپنے آپ کو ایک ایکٹر کے طور پہ یہ ایکٹنگ رول کے اندر وہ دیکھتے رہے، تو انہوں نے یہ تمام چیز چھوڑی، اور اس کے بعد جناب وہ آ گئے شوبز کی دنیا میں، اور آج تک اپنا جسے کہتے ہیں لوہا منوا رہے ہیں۔ تو حمزہ علی عباسی صاحب کی جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑا بہترین ہے جی، بہترین نہیں ہے، سپر ہے۔ شائستہ لودھی سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی باقاعدہ فارغ البال ہے جی، اور کراچی سے ہی انہوں نے اپنی شائستہ لودھی کی جو اٹھو جاگو پاکستان کے نام سے انہوں نے فیم حاصل کیا شائستہ لودھی نے، اور جیو کا وہ پروگرام تھا۔ تو ایجوکیشن جو ہے ان کی وہ حبیب گرلز اسکول کراچی سے انہوں نے کیا، پھر بیریا کالج سے انہوں نے اپنا 92 کے اندر مکمل کی اپنی ایجوکیشن۔ اس کے بعد کیا ہوا جی کہ انہوں نے سندھ میڈیکل کالج جو ہے وہاں سے کمپلیٹ کی ایم بی بی ایس اپنا 2000 میں۔ سو شی از کوالیفائڈ پراپر ڈاکٹر۔ یہ ان کو کوئی
فنگر اٹھا نہیں سکتا, انگلی کر نہیں سکتا, پراپر ڈاکٹر ہے کی بیوی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد عثمان خان کی کرتے ہیں جی. عثمان خان بڑے مشہور ہیں جی اپنے بہت سارے رولز کی وجہ سے. انہوں نے بہت اچھے اچھے ڈرامے کیے, اس میں کچا دھاگا ہے, اگر ہے, تیرے عشق کے نام ہے, اینڈ دا کرنٹ لائم لائٹ مووی جو آج کل چل رہی ہے وہ نایاب جو ہے, اس کے اندر بھی انہوں نے اپنا بڑا اچھا رول ادا کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی بڑا بہترین ہے. ACCA کیا ہوا ہے انہوں نے, پراپر اکاؤنٹنٹ ہیں. ACCA کی ڈگری جو UK کی ایک بہترین چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ڈگری ہے وہ ان بھائی جان کے پاس ہے. پراپر رول کے ساتھ وہ شوبز کے اندر لینڈ ہوئے. کیریئر انہوں نے ابھی تک جوائن نہیں کیا, لیکن ابھی تک شوبز انہوں نے پیسے کما کے دے رہے ہیں, تو شوبز کے ساتھ وہ بڑے خوش ہیں. اس کے بعد جی انہوں نے سنم جنگ بھی آ جاتی ہیں جی. سنم جنگ بھی بڑی مارننگ شوز انہوں نے کیے, کچھ اچھے انہوں نے کام کیے ڈراماز, اور اس کے اندر بھی رول ادا کیا. لیکن پراپر بزنس بیک گراؤنڈ ہے ان خاتون کا. ان کی جو وہ ہے ڈگری BBA کیا انہوں نے, پھر MBA کیا انہوں نے IOBM سے, انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ سے, کراچی سے. اور انہوں نے اپنے مختلف انٹرویوز میں بتایا ہوا ہے کہ شی واز ویری گڈ ان میتھمیٹکس, اور اگر وہ شوبز کے اندر لینڈ نہ کرتی تو وہ کسی بینک کے اندر جنرل مینیجر ہوتی یا بڑے اچھے ایک رول میں اپنا کیریئر لے کے چل رہی ہوتی. تو سنم جنگ بھی بڑی پراپرلی ایجوکیٹڈ خواتین میں سے, شوبز کی سیلیبریٹیز میں سے ہماری شامل ہے. اس کے بعد ماورا حکین جو ہے وہ بھی جسے کہتے ہیں, آپ کو بہت سارے کمرشلز میں آپ ان کو دیکھتے ہیں. ماورا جو ہے یہ جسے کہتے ہیں نا, وہ کوئی فیئر اینڈ گلو اینڈ لولی جو ہے وہ والا جو کوٹ پہن کے آتی ہیں, تو وہ ایکچولی شی از اے لائر. انہوں نے اپنا جو لا کی ڈگری ہے یونیورسٹی آف لنڈن سے کی ہوئی ہے, اور انہوں نے بڑا مشکل ہوتا ہے جی اپنا کیریئر بھی ساتھ ساتھ چلانا اور اپنی ایجوکیشن کو بھی ساتھ ساتھ آگے بڑھانا. بٹ ہیٹس آف ٹو ہر, انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, اور وہ یونیورسٹی آف لنڈن سے اپنی LLM کی اور LLB کی ڈگری جو ہیں وہ کر چکی ہیں. اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بہت سارا جو آپ کیریئر کو ساتھ چلانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ایجوکیشن کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں. نعمان اعجاز صاحب کی بات کرتے ہیں جی. نعمان اعجاز صاحب پراپر لاہوریے, اور لاہور کے اندر ایک آبادی ہے, ایک ایریا ہے اچھرا جسے ہم کہتے ہیں, تو اس کی وہ رہائشی تھے. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ جاری رکھی, اپنی کوئی اس کے اندر کوتاہی نہیں کی انہوں نے. تو انہوں نے اپنا جو کیتھیڈرل سے پڑھے, پھر سینٹرل ماڈل اسکول سے نہیں سوری کیتھیڈرل میں پڑھنے کے بعد ہی وینٹ ٹو DPS, بڑا ایک اچھا اسکول ہے لاہور کا, وہ وہاں گئے. اس کے بعد انہوں نے FC کالج, فارمین کرسچن کالج جسے ہم کہتے ہیں, FC کالج چلے گئے. وہاں سے انہوں نے اپنا لا کیا, بیچلرز کیا, اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے اپنا لا کیا. 1988 سے وہ کر رہے ہیں بڑے ایکٹیولی ٹی وی پہ کام, ڈراماز میں کام, کچھ انہوں نے آرٹ موویز بھی کیں. لیکن جو ان کا وجہ شہرت ہے وہ اوبیسلی ان کی بہترین قسم کی اداکاری کی جو صلاحیتیں ہیں, وہ ٹائم اینڈ اگین سب نے ان کے بہت بڑے فین رہے ہیں میرے سمیت. تو نعمان اعجاز صاحب تھے, ہن گل ہو جی یہ تھے نعمان اعجاز. ذرا بات ہو جائے ان لوگوں کی جو بنیادی طور پہ کیریئر تو انہوں نے کسی نہ کسی انداز سے شروع کر ہی لیا ہے, لیکن وہ کالج ڈراپ آؤٹ کیسے بنے. تو کالج ڈراپ آؤٹ کی بھی ایک لسٹ ویسے کافی لمبی ہے, لیکن ہم ان لوگوں کی بات کریں گے کہ جو آپ جن سے متعارف ہیں, اور تھوڑا تھوڑا ہم نے بھی کوشش کی کہ ریسرچ کر کے ان کے بارے میں اکٹھا کیا جائے کہ وہ لوگ کس قسم کے کیریئر کے شہرت کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے نا وہ کی ہے. اقرا عزیز بی بی جو ہیں, یہ سب سے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اقرا عزیز کی. اقرا عزیز واز ریزڈ بائی اے سنگل مدر. ان کی ایک ماں, ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی ارلی ایئرس میں, تو شی واز ناٹ ایبل ٹو کنٹینیو ہر اسٹڈیز. انہوں نے میٹرک شیٹرک کیا, لیکن اس کے بعد وہ کالج کے زمانے سے آگے نہیں بڑھ سکیں. لیکن جو سب سے مزے کی بات ہے ان کی زندگی میں, جو ان کی مدر تھیں, شی واز دا فرسٹ کریم ڈرائیور. جو کریم یہ جیسے اوبر اور یہ ان ڈرائیو وغیرہ کی سروسز ہیں, یہ وہ پہلی کریم ڈرائیور بھی تھیں ان کی مدر. تو انہوں نے ان کو بڑے جیسے کہتے ہیں نا مردانہ وار طریقے سے ان کی پرورش کی. تو یہ وہ ریزن تھی کہ وہ کالج میں آگے نہیں بڑھ پائیں, اور ان کی ایجوکیشن اتنی چیز نہیں زیادہ اچھی طریقے سے وہ نہیں کنٹینیو رکھ پائیں. لیکن جو ان کا کیریئر ہے جہاں تک شوبز کا ہے وہ بہت ہی بہترین ہے. انہوں نے بہت اچھے اچھے ڈرامے کیے ہیں. انہوں نے سیریل, جو ڈرامہ سیریل سب سے زیادہ قصے اپنے
کہیں کسے اپنا کہیں بیسیکلی. میں ذرا زیادہ پڑھنے کے اندر انگریزی میں لکھی ہوئی اردو بڑا آسان نہیں ہوتی. خیر سو کسے اپنا کہیں, اس میں انہوں نے سپورٹنگ رول سے سٹارٹ کیا. پھر جب انہوں نے 17 ایئرس کی وہ ہو گئیں تو اس کے بعد انہوں نے گلیمر اور کی دنیا میں قدم رکھنا شروع کر دیا تھا, اور انہوں نے اپنی ایجوکیشن جو ہے نا وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے اقرا یونیورسٹی میں اپنے آپ کو انرول بھی کیا تھا, لیکن وہ کنٹینیو نہیں کر پائیں. خیر کمرشل ڈگری تھی بیچلرس کی, لیکن وہ کامرس میں اندر, لیکن وہ مکمل نہیں ہوئی جی. سو یہ اقرا عزیز تھیں, لیکن ہیڈس آف ٹو ہر مدر, وہ بڑا یاد رہنا چاہیے سب کو کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی فہد مصطفیٰ صاحب. فہد مصطفیٰ میرے خیال میں سب سے جسے کہتے ہیں دا موسٹ انرجیٹک قسم کا بندہ ہے وہ, اور بہت سپر فٹ آدمی ہیں. سو وہ والی سائڈ ان کی بڑی بہترین ہے. بٹ وین اٹ کمس ٹو دا ایجوکیشن تو بھائی صاحب بھی کالج ڈراپ آؤٹ ہی ہیں جی, اور نہیں کنٹینیو رکھ پائے. تو وہ بہت جسے کہتے ہیں نا کالج ڈراپ آؤٹ اس طرح سے, ڈگری وہ پروفیشنل میں ہی گئے تھے. سو انہوں نے فارمیسی کے اندر اپنا جسے کہتے ہیں نا بی ایس سی جسے کہتے ہیں بیچلر آف سائنس ان فارمیسی کرنا چاہ رہے تھے, لیکن 3rd ایئر کے اندر ہی ہیڈ ٹو ڈراپ آؤٹ. اور مجھے ایک لگتا ہے کہ وہ شاید ان کی کمٹمنٹس ہوں گی, پروفیشنل کمٹمنٹس ہوں گی, جو بہت سارے شوبز کے اندر جب تک وہ مصروف ہو چکے ہوئے تھے تو ہو سکتا ہے وہ وجہ ہو. لیکن میں اگر ایگزامپل دوں ان کو محاورہ کین کی, تو وہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ود آل دا کمٹمنٹس, اس کی رسپانسبلٹیز اور جتنے پروفیشنلی وہ انگیج تھیں, اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی یونیورسٹی آف لنڈن سے ڈگری کی. تو باقی سارے لوگ بھی کر سکتے ہیں نا, یہ ایگزامپل سیٹ کر دی ہے انہوں نے بڑی اچھی قسم کی کہ باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں. تو فہد مصطفیٰ صاحب کی یہی کہانی ہے جی, انہوں نے بڑے اچھے کام تو کیے ہیں, لیکن فارمیسی کی ڈگری 3rd ایئر میں انہوں نے ڈسکنٹینیو کر دی. اچھا جی, یہ تھے فہد مصطفیٰ. اب آگے آ جاتی ہے باری جی, وہ ہے ایمن خان صاحبہ جی. ایمن خان جو ہیں وہ آج کل ویسے سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ فالو کیے جانے والے لوگوں میں سے ایک ہے. اور ایمن خان جو تھیں انہوں نے بھی اپنا 13 سال کی عمر کے اندر شروع کر دیا تھا جی اپنا کیریئر, اور انہوں نے جو سب سے پہلے کام کیا وہ تھا عشق تماشا, یہ رہا دل, اور باندی, اور اس طرح کے بہت سارے جو پروجیکٹ ہیں وہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں. تو 13 سال کی عمر میں چونکہ وہ لینڈ کر گئی تھی تو انہوں نے میٹرک ہی کیتا جی. اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی, کیونکہ دوسرے چراغ بہت سارے اور روشن ہو چکے تھے جو پیسہ کمانے والے تھے. تو شی گاٹ بزی, اور وہ میٹرک ہی کیا انہوں نے. تو یہ تھیں ایمن خان. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ایمن خان ہے بیسیکلی ان کا نام, تو میں ذرا بار بار ان کو غلط پروناؤنس کر رہا ہوں, معذرت. سو ایمن خان ہیں ایکٹریس. اور آپ باری آتی ہے جی سجل علی کی. سجل علی کا جو ابھی ریسنٹ اچیومنٹس ہیں وہ بہت اچھی ہیں, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے وین اٹ کمس ٹو ہر پروفیشنل کیریئر. بڑے اچھے پروجیکٹس کے اندر بہت اچھے طریقے سے ڈیلیور کیا, نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی بوتھ. لیکن جہاں تک آتی ہے ایجوکیشن کی تو وہ بھی کالج ڈراپ آؤٹ ہی ہیں, کنسیڈر کی جاتی ہیں. انہوں نے بہت زیادہ اسٹڈیز کنٹینیو نہیں رکھ پائیں وہ بھی اپنے اس کیریئر میں. خیر تو بہت ساری ایگزامپل ہم نے آج آپ کو مثالیں کہہ لیں پیش کیں, اور اس کے اندر بہت جو لرن کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اگر کمیٹڈ ہوں اپنے آپ کو کسی ایک سرٹن سطح پہ لے کے جانے کے لیے, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شاید ریزن نہیں بن سکتی یا ایکسکیوز نہیں لیا جا سکتا. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں موجود جو کام بھی کر رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے آپ کو پروفیشنلی منوانا تو تھا ہی, لیکن انہوں نے اپنی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جو تھا یا سائڈ تھی اس کو بھی پیرل بیسس پہ اچھے طریقے سے ساتھ چلایا, اور زندگی میں پراپر ڈگری کے ساتھ وہ جسے کہتے ہیں اگر ایک کام نہ چلا تو دوسرے ہاتھ سے دکان کھول سی جا سکتی ہے نا سر. تو یہ تھا آج کا ویلاگ, امید آپ کو اچھا لگا ہوگا, کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا.